السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج 19 نومبر 2024 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بارے میں ایک بہت بڑی رپورٹ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس رپورٹ کو بھی مکمل ضرور سنیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ چلیے رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ ہم شرمندہ ہیں، چشم فلک نے اس سے بڑھ کر اپنے قائد کی ناقدری دیکھی ہوگی، اس سے بڑھ کر احسان فراموشی کی مثال بھی کہیں ملی ہوگی۔ اے اہلیان ہند، کیا ہو گیا ہے؟ دل کرجی ہے، آنکھیں بہتی جا رہی ہے، اور یہ میرا حال ہے جو کہ قائد محترم کی ادنیٰ ترین درجے کے متبعہ ہے۔ دوستو، یہ رپورٹ ہے بنت عائشہ کی، جنہوں نے لکھا ہے کہ میں حضرت کی بیٹی ہوں، اور اس وائرل پوسٹ کے آخر میں انہوں نے ان سب چیزوں کو تحریر کیا ہے۔ سوچے تو صحیح، محسن ملت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ خود قائد محترم کے دل پر توہین آمیز الفاظ کے نشتر کے ساتھ گھاؤ لگا رہے ہوں گے۔ تم انہیں کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ اس کی کہ انہوں نے انتہائی کمزوری اور علالت کے باوجود اس ملک کے مستقبل کے لیے کڑی محنت کر کے اس کا نتیجہ تمہارے سامنے رکھا۔ اے قوم مسلم، کیا اس بات کی سزا دینا چاہتے ہو کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنی جوانی، اپنا خانوادہ، اپنا سب کچھ تمہارے لیے لٹا دیا؟ کیا تم یہ چوٹیں اس لیے دے رہے ہو کہ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی میں خدمت کی سنہری موقع کو چھوڑ کر اس ملک کو ترجیح دی؟ کیا تم اپنے الفاظ پر غور نہیں کرتے؟ کیا تم یوم حساب بھول بیٹھے ہو؟ کیا تم اس ہستی کو مجرم قرار دینے لگ گئے ہو جن کی ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزری؟ کیا تمہیں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے؟ اس ہستی کو اللہ کی پکڑ کی وعیدیں سناتے ہو جو ساری زندگی ہر اپنے بیگانے کے لیے حوصلہ اور ہمت کی چٹان بنے رہے۔ اس ذات کو بدنیت کہتے ہو جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر ملت کے بھوکوں کو کھلانے کا سامان فراہم کیا۔ اس عظیم ہستی کو ذلت و رسوائی کے تہ میں گرانا چاہتے ہو جن کو بڑے بڑے علماء و حکماء اپنے سروں کا تاج کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، سیاست جذبات سے نہیں کی جاتی۔ اشتعال آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ نا اتفاقی اور اپنے رہبر کی بات نہ ماننا تباہی کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا تم دور حاضر کے موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل والا سلوک برتو گے؟ تم اس رہبر کو ملامت کرتے ہو جو تمہارے غم میں گھلے جا رہے ہیں، جنہوں نے امت کے درد میں تڑپنے کی سنت کو ساری زندگی اپنے سینے سے چمٹائے رکھا۔ تم اس قائد پر ضمیر فروشی کا الزام لگاتے ہو جن کے قدموں میں بڑے بڑے صاحب اقتدار پڑے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے چنندہ بندوں میں سے ہیں۔ لوگوں، تمہاری ان اوچھی باتوں سے انشاءاللہ ان کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ خدا کے واسطے اپنے الفاظ پر غور تو کرو۔ اللہ کے واسطے اللہ رب العزت کی اتنی قیمتی نعمت کی اس طرح تو ناشکری نہ کرو۔ ان کے دل کو اتنے زخم تو نہ لگاؤ کہ مندمل نہ ہو سکے۔ واللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ شیخ محترم کی خدمت میں پیش کیے جا سکے۔ بس اتنی دعا ہے کہ اللہ رب العزت الفاظ کے نشتروں سے لگے گھاؤں پر اسی طرح مرہم رکھنے کا سامان فراہم کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر معراج کے ذریعے مرہم رکھا تھا۔ اللہ رب العزت شیخ محترم اور ان کے تمام گھر والوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ہر سمت سے انہیں اپنے غیبی حصار میں محفوظ فرمائے، اور ان کا سایہ ہم محبین اور محبات پر صحت و عافیت کے ساتھ قائم اور دائم فرمائے، ان کے زخموں کو مسکراہٹوں سے تبدیل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔